ایچ این کالج کے پرنسپل نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اپنے استعفے میں یہ کہا کہ گورنر کی غیر ضروری سیاسی مداخلت کی وجہ سے اور صرف چند لوگوں کو فائدہ دینے کی وجہ سے وہ کالج کے رولز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس لیے وہ اس ادارے میں مزید نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایک تعلیمی ادارے میں نیپوٹزم اور پالیٹکس کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ مسئلہ شروع کس طرح ہوا، آئیے آپ کو لے چلتے ہیں تھوڑا سا پیچھے۔ ایچ این کالج لاہور میں موجود ایک کالج ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اس کالج کی چند بنیادی باتیں بتاتے ہیں۔ ایچ این کالج میں کسی بھی اس طرح کے دوسرے انسٹیٹیوٹ میں ایک بورڈ ہوتا ہے، ایک بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے جس کو بورڈ کہا جاتا ہے، کہ جس میں مختلف لوگ شامل ہوتے ہیں اور لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے انسٹیٹیوٹ کے رولز بنانے ہیں اور انسٹیٹیوٹ کا جو اینول بجٹ ہے اس کو پیش کرنا ہے اور اس طرح کے دوسرے ساری پالیسیز بنانی ہیں۔ اس بورڈ کے چیف ہوتے ہیں، جو صدر ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے پریزیڈنٹ، اور جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ گورنر ہوتے ہیں پنجاب کے، مطلب جو بھی اس ٹائم گورنر ہوگا وہ اس بورڈ کا چیف ہوگا، اس کو اس بورڈ کا پریزیڈنٹ کہا جائے گا۔ بورڈ کا کام ہے صرف پالیسیز بنانا اور بس آگے ان کو دے دینا۔ اب آگے پرنسپل کا کام ہے کہ وہ ان پالیسیز پہ کس طرح عمل کرواتے ہیں، ان پالیسیز پہ عمل کروانا، اور مطلب آگے کے سارے کام پرنسپل کے ہیں۔ اس کیس میں کیا ہوا کہ ایچ این کالج کے اس بورڈ کی ایک پالیسی ہے کہ اگر آپ کی کوئی طویل چھٹی لینا چاہتے ہیں، کوئی لمبی چھٹی لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پرنسپل کو ایک لیٹر لکھنا ہوتا ہے۔ اگر پرنسپل اس وجہ کو معقول جانے تو وہ اس اپلیکیشن کو منظور کر لیتا ہے۔ 1 سال تک آپ کا بچہ ایبسنٹ رہ سکتا ہے۔ 1 سال میں اگر آپ کو اپنے بچے کی سیٹ ریزرو رکھنی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بچہ وہ سیٹ نہ لے جائے، تو پھر آپ کو پورے سال کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہے پالیسی، اور یہ صرف ایچ این کالج کی پالیسی نہیں ہے، لمس یونیورسٹی اس کی بھی یہ پالیسی ہے کہ آپ 4 سال کا بیچلرز پروگرام 6 سال میں مکمل کر سکتے ہیں، سیمسٹرز چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنی سیٹ ریزرو رکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سیمسٹر فیس ادا کرنا ہوگی۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایچ این کالج سے جو کوئی بچہ بھی ہے میکسیمم 1 سال کی لیو لے کر جاتا ہے، اگر اس کو اپنی سیٹ ریزرو رکھنی ہے تو وہ اس کے پیرنٹس 1 سال تک اس کی فیس ادا کرتے رہیں گے۔ میرا بھتیجا بھی ایچ ایس این سے ہٹ کے آج اسلام آباد آیا ہوا ہے پچھلے 3 مہینے سے، کیونکہ میری والدہ بستر مرگ پر ہیں، پورا خاندان ادھر شفٹ ہو گیا ہے۔ ہم ادھر بھی پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں دے رہے ہیں اور ایچ ایس این کی بھی فیسیں بھر رہے ہیں، تو ان کا سلاٹ پکا کرنے کے لیے ہمارے ایک وفاقی وزیر، ان کے 2 بچے ایچ این کالج میں زیر تعلیم تھے کہ پیرنٹس ٹرانسفر ہو گئے اسلام آباد، ان کو بھی جانا پڑا اسلام آباد۔ ان کی والدہ نے 4 اکتوبر 2022 کو پرنسپل کو ایک لیٹر لکھا کہ ان بچوں کے سیٹس ریزرو رہنے دی جائیں، لیکن وہ چونکہ ایک سیلریڈ انڈیویجول ہیں اسی لیے وہ اپنے بچوں کے فیس ادا نہیں کر سکتی، تو پھر ان کے بچوں کی فیس کو معاف کر دیا جائے۔ اور انہوں نے خط دوبارہ 1 جون 2023 کو بھی لکھا۔ جب انہوں نے 4 اکتوبر 2022 کو ایک خط لکھا تو پرنسپل نے کہا کہ یہ پالیسی کے خلاف ہے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر 11 نومبر 2022 کو بورڈ کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ پرنسپل کا فیصلہ ٹھیک ہے، برقرار رکھا اس کو۔ اور پھر 14 نومبر 2022 کو اتھارٹیز نے ان کے ایک بچے کو اسکول سے نکال دیا فیس نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ ادھر یہ سارا معاملہ چل رہا تھا اور یہاں پر گورنر پنجاب جو تھے وہ بورڈ آف گورنرز کو ملا رہے تھے اور اس پالیسی کو چینج کرنے کی بات کر رہے تھے۔ 9 جون 2023 کو گورنر پنجاب نے پرنسپل کو آرڈر جاری کر دیا کہ بھائی جہاں ہو وہیں رک جاؤ، پالیسی کو ہمیں ریویو کرنا ہے، اس میں ہم کوئی گنجائش نکال کے ان بچوں کی فیس معاف کر سکتے ہیں۔ 10 اگست 2023 کو اتھارٹیز نے ان کے دوسرے بیٹے کو بھی فیس نہ ادا کرنے کی وجہ سے نکال دیا۔ اس طرح گورنر اور پرنسپل کے درمیان اختلافات بڑھے اور 16 مارچ 2024 کو گورنر نے بچوں کی والدہ کو گورنر ہاؤس بلایا اور ان سے سارا مسئلہ پوچھا اور یہ آرڈر جاری کر دیا کہ ان کے دونوں بچوں کے 3 سال کی فیس معاف کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پرنسپل نے دونوں بچوں کو نکالا تھا انہوں نے ان پرنسپل کے آرڈرز کی بھی دھجیاں اڑا دی اور پرنسپل کے آرڈرز ختم کر دیے اور دونوں بچوں کو اسکول میں ہی ایڈمٹ رہنے دیا۔ اور پھر بورڈ آف گورنرز نے ایک نئی پالیسی بنا دی جس کے مطابق کوئی بھی بچہ میکسیمم 3 سال تک اسکول سے ایبسنٹ رہ سکتا ہے، اسکول سے ایک لیو لے سکتا ہے، اور اس سال میں اس کو کوئی فیس بھی پے نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ بچے تھے جو سب سے پہلے اس پالیسی سے فائدہ اٹھانے والے تھے۔ جو ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے گورنر پنجاب کو ایک خط لکھا کہ میرے بچوں کو فی میں فیور نہ دیا جائے، لیکن باقی بچوں کے لیے پالیسی برقرار رکھی جائے۔